अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाजरीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शरीक है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चित्राल से ताल्लुक़ है और चित्राली ज़बान में लेजेंड गुलकार जनाब मंसूर अली शवाब साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम भाई साहब, आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हमसे गुफ्तगू के लिए आए। मंसूर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपको ये शौक़ कब से हुआ सिंगिंग का, और क्या आपने सोचा था कि इतने बड़े आप सिंगर बनेंगे? अच्छा, इस तरह ये कि यार हमारा इलाका जो है ना, जो चित्राल, जो हमारी ज़ुबान है, हमारे इलाके में जब हमने गाना शुरू किया था, तो उस वक्त ये आपके जहन में ये आइडिया नहीं होता था कि मैं आगे जाके इसको एज ए प्रोफेशन अपनाऊं। बस गली कूचों में गाना और हमारे इलाके के जो छोटे छोटे से फंक्शंस होते थे उसमें जाके गाना, इसी तरह स्टार्ट हुआ था। और स्कूल में हमें मौका मिलता था, कभी नात खानी का, कभी दूसरे जो वो होते हैं ना, नेशनल डेज पे मुख्तलिफ किस्म के आप मिली नगमे गाना, इसी तरह हो के हम आगे आए हैं। आपने ये बाज़ाब्ता सीखी भी है किसी से, या बस खुदादाद सलाहियत है? इसके बारे में तकरीबन हर कोई पूछने वाला यही पूछता है कि आपने किससे सीखा, किससे। मैंने किसी से नहीं सीखा, लेकिन ज़रूर किसी से आइडिया लिया है, ज़रूर किसी के अच्छे फ़न को फॉलो करने की कोशिश की। तो इसलिए ये मेरा हमेशा से ये कहना है कि चित्राल के जो सीनियर फ़नकार हैं वो सारे मेरे उस्ताद हैं। नहीं, आजकल लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जब आगाज़ किया उस टाइम आपके आइडियल कौन थे, आप किनको सुनते थे? जब हम उस वक्त मैंने शुरू किया था तो वो बहुत बचपन का ज़माना था, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में थे। तो उस वक्त इकबालुद्दीन सहार बहुत मशहूर हुआ करता था, मिर्ज़ा अली जान था, रहमतुल्लाह रोशन था, वगैरह वगैरह बहुत सारे थे ना। तो ये सारे लोग फ़नकार हमारे आइडियल हुआ करते थे, तो उनको देख के हमने शुरू किया था। तो उस वक्त ज़ाहिरी बात है उन्हीं को फॉलो करते थे। फिर बाद में थोड़ी सी हमारे उसमें वो आ गई ना, संजीदगी आ गई हमारी फ़न में। तो देखा कि एक प्रॉपर फ़नकार किस तरह होता है। तो हमने अमीर गुल, बाबा फतहुद्दीन, दुर्दाना खान, गुलनवाज खाकी, तो इनको फॉलो करना शुरू किया। फिर जब हम मैट्रिक से आगे मैट्रिक तक गया तो हम चित्राल शिफ्ट हुए। चित्राल में आया तो चित्राल में फ़न और मौसीकी का एक बाकायदा वो था, ये था कि एक तंजीम था, या आप क्लब के हैं तो उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। तो बस यही मेरा इदारा है, यही मेरे उस्ताद हैं, यही मेरे सीखने के वो थे। इन्हीं से मैंने सीखा, इसी तरह से मैंने सीखा। आजकल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, अच्छे अच्छे गाने वाले हैं चित्राल की सतह पे। तो आप कौन आपका पसंदीदा सिंगर है आजकल? अच्छा, आजकल बहुत सारे सिंगर आए हैं चित्राली ख्वार ज़ुबान में, लेकिन यह है कि चित्राली तर्ज का जो फ़नकार है वो आज तक मेरे ख्याल में नहीं आया है जो टिपिकल ख्वार मौसीकी को आगे बढ़ाए। क्योंकि हर एक मौसीकी के कुछ स्टेप्स होते हैं। मुझे इतना ज़्यादा मुझे भी पता नहीं कि उर्दू के कितने हैं, या फ़ारसी के कितने हैं, या पश्तो के कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि ख्वार मौसीकी के 3-4 स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स दनी हो गया, सौस कहते हैं, बज़म कहते हैं, अशुरजान कहते हैं, यरमन अमीन कहते हैं, रुस्तम खानोदानी कहते हैं। अगर ये गाने अगर कोई फ़नकार गाए तो उसको आप एक प्रॉपर फ़नकार, एक ख्वार फ़नकार कहते हैं। बाकी एक दो गाने तो हर कोई अच्छा गाता है, तो इससे ये नहीं होता है कि वो एक प्रॉपर फ़नकार है। बाकी आजकल चित्राल के बच्चे NCA से फारिग होके आए हैं, उनमें काफ़ी टैलेंट है। तो लेकिन पता चलेगा कि आगे कौन सर्वाइव करता है। आजकल जो चित्राली सिंगिंग है ये हमने देखा कि या तो बिल्कुल पश्तो गानों की कॉपी होती है, या बिल्कुल उर्दू गानों की कॉपी होती है। आपके ख्याल से क्या ये कॉपी करना ठीक है या नहीं, जो हमारा रिवायती अंदाज है उसी में होना चाहिए? असल में ये कि गानों की कॉपी का आप देख लेंगे तो फ़ारसी के गानों को उर्दू में कॉपी किया गया है, उर्दू को फ़ारसी में किया जाता है, पश्तो में किया जाता है। इस तरह अरबी
میں بھی مجھے کسی ایک دوست نے کہا کہ یار عربی میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں. تو مطلب کسی گانے سے آئیڈیا لے کے اس کو فالو کرنا ایک الگ بات ہے، بالکل ایک کاپی ٹو کاپی کرنا یہ میرے نزدیک کافی غلط چیز ہے. آپ کسی انسان سے بھی مطلب متاثر ہو سکتے ہیں، کسی مطلب فنکار سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی استاد سے بھی آپ متاثر ہو کے اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح اس کی مطلب کاپی کرنا، بالکل کاپی کرنا، یہ کوئی آپ کا خاص مقام نہیں بنائے گا، کیونکہ تھوڑا سا آپ کا اپنا بھی اس میں ہونا چاہیے، صلاحیت آپ کی اپنی بھی ہونی چاہیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اردو یا پشتو فارسی گانوں سے آپ آئیڈیا ضرور لے لیں، لیکن بالکل ہو بہو ان کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. آپ مختلف شہروں میں آپ نے ایونٹس کیے ہیں، کراچی میں، پشاور میں، چترال میں. سب سے زیادہ مزہ کہاں آتا ہے؟ سب سے باذوق آڈینس کہاں کی ہے؟ اچھا، میں نے گلگت بلتستان میں تقریباً ہر سال میں مطلب پرفارم کرنے کے لیے جاتا ہوں. کراچی آتا ہوں، اسلام آباد، بہت سارے جگہوں میں نے پرفارم کیا ہے. اور آج کل میں نے پرفارم کرنا تقریباً بند کیا ہے، کیونکہ آج کل جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، ہمارے نوجوان ادھر آ کے کافی بےہودگی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ ہمارے بزرگ لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ مطلب آپ کے گانے کے الفاظ سنتے تھے، اور جو بندہ ستار بجا رہا ہوتا ہے اس کے فن کو بھی وہ سنتے تھے، مطلب ہر ایک چیز کا وہ علیحدہ علیحدہ مشاہدہ کرتے تھے. تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ بھائی آپ کس طرح گا رہے ہوتے ہیں اور لوگ کس طرح آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل یہ کہ آپ نے بس گانے کا سٹارٹ لیا تو 10-12 لڑکے منہ چھپا کے اس طرح مطلب اپنا وہ بند کر کے اس سے کیا چیز ہے کپڑے سے، اور نیچے سے پینٹ لگا ہوا ہے، تو 10 بندے اگر ایک ساتھ ڈانس کر لیں گے تو فنکار کے فن کی کیا حیثیت ہوگی، وہ کس طرح پرفارم کرے گا. تو اسی وجہ سے آج کل مجھے تو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا ہے. مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہوں، سفید ریش لوگ ہوں، اور وہ آرام سے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کا سر ہلانا ان کے ناچنے سے بہت بہتر ہے. جیسے آپ لیجنڈ گلوکار ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا، تو پروپر جو نئے سنگر آ رہے ہیں ان کو سکھانے کے لیے کوئی اکیڈمی بنانے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے، یا کوئی اس طرح پروپر ان کو کوئی سیکھنا چاہے تو وہ کس طرح رابطہ کرے آپ سے؟ ہاں یار، یہ تو میں نے کلیئرلی آپ کو شروع میں بھی کہا ہے کہ کیونکہ میں نے خود کہیں کسی اچھی اکیڈمی سے یا کسی یونیورسٹی سے یا کسی ادارے سے میں نے نہیں سیکھا ہے، تو میں کسی دوسرے کو کیا سکھاؤں؟ میں اپنے تجربات شیئر کر سکتا ہوں. ضرور، اگر تجربات ضرور شیئر کر لوں گا، اگر کوئی مجھ سے وہ تقاضا کرے تو ضرور کر لوں گا. اب تک آپ کتنے گانے گا چکے ہوں، کوئی آئیڈیا ہے آپ؟ میں نے تقریباً 10-15 ہزار سے زیادہ. یاد کتنے ہیں؟ کچھ یاد بھی ہیں؟ یاد بھی تقریباً مجھے وہ یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے کتنے یاد ہیں. حال ہی میں آپ کچھ دن پہلے یہاں کراچی کے ایک دینی مدرسے میں گئے، وہاں آپ نے غزل بھی پڑھی، اور پھر آپ کے اعزاز میں انہوں نے ایک شیلڈ بھی آپ کو دی. اس پر سوشل میڈیا میں بڑا تنقید کی جا رہی ہے، خصوصاً اس مدرسے کو لے کر کیا نام ہے، ان محتمم صاحب کو بڑی وہ کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اچھا، تو اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے بھی کافی ایوارڈز ملے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اگر اللہ نے دیا تو ملیں گے. لیکن یہ میری زندگی کا ایک بالکل الگ اور تاریخ ساز لمحہ ہے کہ میں کسی ایسے لوگوں سے جو معاشرے کے سب سے معتبر لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ ان سے بہت انسپائر ہوتے ہیں، لوگ ان کی ہر بات کو مانتے ہیں. تو ان لوگوں نے صرف اس لیے مجھے شیلڈ دیا کہ کھوار موسیقی، کھوار کلچر، کھوار ثقافت جو ہے، جو ایک بہت ہی مہذب وہ ہے، مطلب ایک کلچر ہے، تو انہوں نے صرف یہی اس لیے دیا کہ بھائی آپ لوگوں نے، میں نے مطلب میرے بارے میں ان کا یہی تھا، میں جو مہمان خصوصی نے خود اپنی زبان سے کہا کہ بھائی آج کل جو یلغار ہمارے موسیقی کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود منصور نے بھی کافی لمبا سفر کیا، لیکن اپنے تہذیب کے اندر رہتے ہوئے اپنی زبان کی خدمت کی، اس لیے انہوں نے یہ شیلڈ مجھے دے دیا. تو میری زندگی کا، میں شاید یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا جائے تو میرے لیے یہ کم ہے، کیونکہ میں نے ایسے مطلب
ہستیوں سے میں نے وہ وصول کیا جو میرے خیال میں کسی دوسرے فنکار کے حصے میں نہیں آئے گا. ہیں اس ادارے پر اور یہاں شیلڈ دینے پر، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ شیلڈ جو مجھے دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ میرے خدمات اس طرح تھے کہ میں نے اپنے کلچر، اپنے تہذیب کے اندر رہتے ہوئے میں نے کسی دوسرے کلچر یا کسی دوسری موسیقی کو اپنے موسیقی کے اوپر ترجیح نہیں دی. اور مجھے کئی آفر بھی ہوئے تھے کسی زمانے میں کہ آپ اردو میں گائیں، میں نے نہیں گایا. تو اسی لیے وہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی. خیر یہ ان کا حق ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہاں بھی اچھے لوگوں نے، تعلیم یافتہ لوگوں نے، اسکالر ٹائپ کے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا، جنہوں نے تنقید کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، تاکہ مجھے اور احتیاط سے کام لینا پڑے گا. جی، آپ کے بارے میں ہم نے آپ کی بہت نعتیں بھی سنی ہیں، ہم بھی سنی ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو آپ ایک دو شعر ہم کی اگر سنا دیں. چونکہ اب وہ ہے نا، مطلب مولا لوگ ہیں تو آپ کو وہی سنانا پڑے گا. تو مجھے نقیب الاراضی کا وہ حمد یاد ہے. ابھی پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کے ایک دو بند شاید مجھے یاد ہوں گے، لیکن میرے ڈائری میں بہت پڑے ہیں، تو میں اس کو مطلب آپ کی خدمت پہ پیش کر لوں گا. یہ مائک آپ کے حوالے ہے. مالک تجھو جہان و مشکل کشا الہی، مالک تجھو جہان و مشکل کشا الہی، جانو اواتنا ما کرم فدا الہی، پروردگار تو ما بخشندگار تو ما، پروردگار تو ما بخشندگار تو ما، لیکن اوا سراپا غرق خطا الہی، لیکن اوا سراپا غرق خطا الہی، مالک تجھو جہان و مشکل کشا الہی، بخت و مشو ایگو موسیٰ پوشی کلتائی، بخت و مشو ایگو موسیٰ پوشی کلتائی، بیغم بیتی تیادا کوین سنا الہی، بیغم بیتی تیادا کوین سنا الہی، مالک تجھو جہان و مشکل کشا الہی، جانو اواتنا ما کرم فدا الہی. ماشاء اللہ. آخر میں کوئی پیغام دیں گے اپنے چاہنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو؟ آخر میں یہ پیغام دیں گے کہ چترال ایک بہت ہی چھوٹا مطلب علاقہ ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے، تو ہمیں ان پہاڑوں کے درمیان اپنے تہذیب کو، اپنے امن کو، اپنی ثقافت کو، اپنی پیاری موسیقی کو بالکل ایک تہذیب کے اندر ہر چیز کو لے کے آگے جائیں اور امن کی فضا کو قائم کریں. ہم سارے بھائی بھائی ہیں، تو ہمارے بیچ